یوسف علیہ السلام کا بیان اللہ نے سورہ یوسف میں کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ چاند ستارے اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تب وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف سے منع کیا کہ اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سے حسد کریں، اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب اس بات سے آشنا تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف کو خواب بتانے سے منع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے، مگر ان کے سگے بھائی بنیامین تھے جو ایک ہی ماں سے تھے، باقی سب بھائیوں کی ماں الگ تھیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبت اور زیادہ قربت بنیامین سے کیا کرتے تھے۔ باقی سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کیا کرتے تھے اور ان سے بے حد حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے نہایت ہی شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے، اور اسی وجہ سے باقی سبھی بھائی بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ سوچا کہ ہم یوسف کو مار ڈالتے ہیں، اس طرح بابا کی محبت ہمیں ملے گی۔ پھر انہی میں سے ایک بھائی کہ جس کا نام لالی تھا، اس نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، ہم یوسف کو قتل نہیں کریں گے، ہم کچھ اور منصوبہ بنائیں گے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اس طرح ہماری اس سے جان بھی چھٹ جائے گی اور بابا کی محبت اور شفقت ہمیں مل جائے گی۔ چنانچہ ان سبھی لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ کیسے ہم یوسف کو حضرت یعقوب سے لے کر آئیں گے اور اس کنویں میں پھینک دیں گے تاکہ ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کرنے لگے، بابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی صورت بھی تیار نہ تھے کہ بھائیوں کو یوسف کے ساتھ بھیجا جائے، مگر بھائیوں نے اصرار کیا کہ بابا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یوسف کا خیال نہ رکھیں، بھلا ہم اس کے بھائی ہیں۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ یوسف کا خیال رکھنا، جس کے بعد سبھی بھائی خوش ہو گئے کہ اب ہمیں بابا کی طرف سے یوسف کو لے جانے کی اجازت مل چکی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اگلے ہی روز اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یوسف کو کوئی نقصان پہنچے۔ جیسے ہی وہ بھائی یوسف کو راستے میں لے جا رہے تھے، انہوں نے بیچ راستے میں ہی یوسف کو بہت مارا پیٹا اور کنویں میں پھینک دیا، جہاں آپ ایک پتھر پر گرے اور اسی پتھر پر آپ بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات سے ناواقف تھے کہ آخر ان کے بھائیوں نے یہ سب کیوں کیا اور کیا وجہ تھی۔ تب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کی کہ یوسف پریشان مت ہو، عنقریب تم اس کنویں سے باہر آ جاؤ گے۔ وہیں دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے پیٹتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جھوٹ موٹ کر ڈرامہ کرنے لگتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، ہم سبھی کھیل میں لگے تھے کہ ہمارا دھیان ہی نہ گیا اور جب ہم نے دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں، اس پہ یوسف کا خون لگا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، بھلا ایسا کون سا بھیڑیا ہے کہ جو یوسف کو کھا جائے لیکن یوسف کے کرتے پر ذرا بھی خراش نہ آئے؟ بے شک کہ تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکن اب اس مصیبت پر سوائے صبر کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ بار بار پوچھنے کے بعد بھی بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حقیقت نہیں بتائی کہ آخر یوسف کہاں ہے، جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مصیبت پر صبر کیا۔ ادھر دوسری طرف وہی قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ ان لوگوں نے اپنے پانی کا عصا نیچے پھینکا، جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے۔ ان لوگوں نے جب اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اتنا خوبصورت بچہ۔ وہ سبھی لوگ اس بچے کو غلام کی صورت میں بازار لے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا، اور مصر کے ایک بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے کر محل میں آ گیا۔ محل میں لانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ ہمارے کو ویسے بھی اولاد کی کمی ہے،
یہ بچہ ہماری اس کمی کو پورا کرے گا۔ جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے بعد محل میں وہیں رہنے لگے، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک وہیں رہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے، عزیز مصر کو آپ کی قابلیت دیکھ کر آپ پر اعتماد بڑھتا چلا گیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر پر چھا گئے۔ سبھی لوگ آپ کی کارکردگی سے اور آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوان ہوتے جا رہے تھے، ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ نے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ایک ٹکڑے سے خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور ان لوگوں کو بنایا، اور دوسرا ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور انہی کو خلق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسن والے تھے۔ سبحان اللہ! یہ حسن و جمال ہی تھا کہ جس کی وجہ سے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، اور یہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بدکاری میں شامل ہو جائیں، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ اور ہی بندوبست کیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حجرے میں بلایا اور سبھی 7 دروازوں کو بند کر دیا، اور یوسف علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ میں نے تمہارے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ میں اب وہ کام نہیں کروں گا کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ یہ کہنے کے بعد جب زلیخا نے بار بار اصرار کیا، تب اللہ کی طرف سے حضرت یوسف پر وحی ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ جیسے جیسے دروازوں کی طرف دوڑ رہے تھے، سبھی دروازے اپنے آپ کھلتے چلے جا رہے تھے، اور سب سے آخری دروازے کے پیچھے عزیز مصر کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو حیران ہوئے۔ اس وقت یوسف کے سامنے کوئی نہ تھا کہ جو یوسف کے حق میں گواہی دیتا۔ زلیخا کی لگائی گئی تہمت کے آگے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے، اور زلیخا نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پہ لگا دیا۔ تب ایک بزرگ شخص نے یہ کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار اور بانو بے قصور ہیں، لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف بے گناہ اور بانو گناہگار ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف پاک دامن ہیں، اور زلیخا کی حقیقت بھی سب کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے۔ لیکن محل میں بہت زیادہ بدنامی کی وجہ سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت لگا کر قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 لوگ آتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک بتاتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں جسے پرندے چن رہے ہیں۔ دوسرا بتاتا ہے کہ میں نے عزیز مصر کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر تب بتاؤں گا جب میں آج تمہیں اس بات سے واقف کر دوں کہ آج تم کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ ان سبھی لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آج تم جو کھاؤ گے وہ کھانا بھنی ہوئی نان اور مچھلی ہے، جسے دیکھنے کے بعد وہ سب لوگ دنگ رہ گئے، اور انہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر اعتبار ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں کہتا۔ اس طرح قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ پھر انہی دونوں نوجوانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم میں سے ایک جس نے اپنے خواب میں عزیز مصر کو جام پلاتے دیکھا ہے وہ اپنے عہدے پر واپس فائز ہوگا اور اس قید سے رہا ہو جائے گا، لیکن وہ دوسرا کہ جس نے اپنے آپ کے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں جسے پرندے چن چن کر کھا رہے ہیں، اسے سزائے موت ہو جائے گی، مگر تم باہر جا کر بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کیوں کہا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، جس پر اللہ نے انہیں معاف فرمایا، مگر ان کی قید کو مزید 7 سال بڑھا دیا۔ چنانچہ جیسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی ان کے خوابوں کی تعبیر ہوئی۔ ایک کو سزائے موت ہوئی اور دوسرا اپنے عہدے پر واپس فائز ہوا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا، اور ادھر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سزا 7 سال اور بڑھ چکی تھی۔
جس پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا امتحان سمجھ کر صبر سے کام لے رہے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ وہیں دوسری طرف عزیز مصر کو، جو مصر کا نیا بادشاہ تھا، عجیب طرح کے خواب آیا کرتے تھے۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی پتلی گاؤں کو، اور جو ایک سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی، اور انہی میں اسے 7 قسم کے کھلے ہوئے بھٹے نظر آتے تھے اور 7 مرجھائے ہوئے۔ ان سوالوں سے وہ کافی پریشان تھا کیونکہ یہ خواب اسے مسلسل آ رہا تھا۔ کئی سارے لوگوں سے پوچھنے کے بعد بھی اسے اس کا جواب نہ ملا، تو اس نے سبھی لوگوں سے خبردار ہو کر کہا کہ میرے اس خواب کی تعبیر تلاش کرو۔ سبھی لوگوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کوئی صحیح جواب نہ ڈھونڈ سکے کہ جس سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی جا سکے۔ جب ہر طرف سے نا امیدی ہو گئی اور کوئی جواب بھی نہ دے سکا، تب وہی انسان کہ جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بتائی تھی، اسے یاد آتا ہے کہ ہاں، میری مدد بھی یوسف نے کی تھی، اور اس نے بادشاہ کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو اس کا حل بتا سکتا ہے۔ بادشاہ کی اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 7 موٹی گائیں جو تم نے دیکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں بہت ہی خوشحالی اور ترقی ملے گی، اور ان میں تم بہت سبزہ اگانا اور ان میں سے کچھ کو اپنے استعمال میں رکھنا اور کچھ اناج کو سبزیوں کے چھلکے کے ساتھ وہیں رہنے دینا، کیونکہ آگے آنے والے 7 سالوں میں تمہیں قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ اناج تمہارے اس قید خانے میں تمہارے لیے مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ بہت خوش ہوئے کہ ہاں، بالکل میرے تعبیر کے مطابق یہی ہے میرا خواب، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ قید سے رہائی ہونے کے بعد عزیز مصر سے ملاقات کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کی ذمہ داری دی گئی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ہی مصر پہ اپنا راج کیا اور ان کی حکومت چھا گئی، اور شروع کے خوشحالی کے 7 سال بھی وہاں موجود ہو گئے، کہ جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے بہت زیادہ سبزہ اگایا گیا اور اسے کاشت کر کے رکھ لیا گیا، تاکہ آگے آنے والے قحط کے سالوں میں وہ زرخیزہ کام آ سکے۔ اور یہ اتنا جمع ہو چکا تھا کہ آس پاس کے دوسرے ملک والے بھی جن میں قحط پڑا تھا، وہ سب بھی آ کر مصر میں مدد مانگا کرتے تھے۔ یوں وہ سبھی لوگ آس پاس کے ملکوں کی بھی مدد کرنے لگے۔ پھر وہی شہر کے جس میں حضرت یوسف رہا کرتے تھے، جہاں اب حضرت یوسف کے بھائی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر بھی قحط پڑا۔ ان کے شہر کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، نہ ہی وہاں گندم تھی اور نہ ہی فصل، کچھ کھانے کو میسر نہ تھا۔ تب انہوں نے سن رکھا تھا کہ مصر میں کھانے کے لیے کم قیمت پر گندم مل رہی ہے، تو وہ سبھی بھائی گندم کے لیے مصر روانہ ہو چکے۔ مصر سے اپنے لیے کم قیمت پر سودا لینے آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ شرط ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں، تاکہ کوئی شخص حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کم قیمت میں خرید کر دوسرے لوگوں میں اسے زیادہ قیمت میں نہ فروخت کرے۔ اس طرح وہ سبھی کے سبھی یعنی 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر داخل ہوئے، یعنی مصر میں، اور اپنے لیے زرخیزہ مانگنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ نہ پہچانے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں دیکھا، وہ پہچان گئے کہ یہ 10 کے 10 میرے ہی سگے بھائی ہیں، جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عالیشان طریقے سے اپنے بھائیوں کی خدمت گزاری کی اور ان کی مہمان نوازی کی، انہیں کھانا کھلایا، اور انہیں کھانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام غذا کے لیے گندم فراہم کی، تاکہ وہ لوگ اپنے شہر لے جائیں اور اسے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ جس کے بعد حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ چنانچہ اگلے بار جب وہ لوگ آئے تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا، جسے انہوں نے اپنی آنکھوں پہ رکھا، اور اللہ کے کرم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، کہ جس کے بعد انہوں نے خدا کا شکر کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال کی ملاقات کے بعد ان سے ملنے کے لیے اپنے سبھی بیٹوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور دل میں بہت خوش تھے کہ پروردگار کا کرم ہے، آج میں اپنے بیٹے یوسف سے مل لوں گا، کہ جس کی جدائی میں میری آنکھیں جا چکی تھیں اور میں بے حد غمزدہ رہتا تھا۔ اور پھر وہ سبھی لوگ قافلہ تیار کر کے
حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھی کئی سالوں سے اپنے بابا کا انتظار کر رہے تھے، مگر اللہ کا کرم کہ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں کی جدائی کے بعد اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملنے کے لیے جیسے ہی مصر کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا قافلہ وہاں آتا ہے، تب بہت ہی بہترین طریقے سے ان کا استقبال ہوتا ہے۔ 40 سال کی جدائی کے بعد حضرت یوسف اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں، اور باپ اور بیٹے کی یہ منظر دیکھنے کے بعد ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ کو بہت بار ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت نشین تھے کہ سبھی بھائیوں کو انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج میں اپنے خواب کی تعبیر کو سچ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ بے شک خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ انسان سے امتحان لینے کے بعد اسے بادشاہت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اسے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔